محمد ادریس صاحب بستوی مقدس اللہ العالی نے فضائل حسنین اور شہادت حسنین کے سیاق و سباق کا بہت ہی سنجیدہ گفتگو متانت کے ساتھ فرمائی ہے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جنہیں سننے کے بعد طبیعت اوب جاتی ہے، ایک حد تک انسان کی سماعت اسے گوارا کرتی ہے، اور اس کے بعد بار بار اگر وہی کہانی دہرائی جائے یا وہی اشعار سنائے جائیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پرانا ہو گیا، ریکارڈ بدل جاتا۔ مگر یہ 1300 سال سے جو ریکارڈ سنایا جا رہا ہے اور جو تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، اسے بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہتا، بلکہ لوگ ایک ایک واقعے کو اچھی طرح ذہن نشین کیے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ماہ محرم میں اپنے مقررین سے ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ معنی کہ ہمیں یاد ہے مگر ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو پچھلے سال سنا۔ یہ شیرینی آخر کیوں پیدا ہوئی؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب واقعات شہادت تو اس طرح سے لوگوں کے ذہن و فکر میں بچے اور بسے ہوئے ہیں کہ ملت کا ہر ایک شعبہ، چاہے وہ علم کی کثرت پہ مبنی ہو یا قلت پر، بیکورڈ ہو کہ فارورڈ، مزدور ہو کہ جاگیردار، رائی ہو کہ رعایا، اس دولت کے معاملے میں سب کے سب قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ قدر مشترک ایسی ہے جس سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زندہ اور سچی کہانی کو، اس دردناک حقیقت کو اور اس کے اظہار کو دل و جان سے لگائے ہوئے لوگ اس طرح تاریخ کے آسمان پر ستاروں کی طرح روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کوئی فنکار اپنے فن کی خوبیوں کو نکھارنے کے لیے ہمہ جہت کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ مدح شبیری میں جب ہم مدح خانوں کو سنتے ہیں تو ایک نئی ترنگ ہوتی ہے، جب ادیبوں کو پڑھتے ہیں تو ایک نئی چاشنی ہوتی ہے، اب جب جاہلوں کی زبان سے سنتے ہیں تو ایک کسک سے بھری ہوئی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ میر نے، انیس نے، دبیر نے، جوش نے، اقبال نے بھی مرثیے ہیں۔ اصل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سیدہ کے لال سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو، تو جو جس طرح متاثر ہوا ہے اس نے اپنے تاثرات اور محسوسات کو
اسی ڈھنگ سے الفاظ کے پیکر میں ڈھالا ہے۔ اب علامہ اقبال کے پاس آئیے تو کتنی ڈیپ فلسفی ہے ان کی اور کتنی گہری نظر ہے ان کی۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، بے شک نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ذرا آپ دیکھیے کہ تاریخ کے پس منظر میں حکیم الامت نے کتنی اونچی بات کہی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور کہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری، اور پورا اسلامی فلسفہ انہوں نے شعر کے قالب میں ڈھال کر رکھ دیا۔ اور کہیں وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز شامی و کوفی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اور کہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ اپنا ایک انداز ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اور امام کی زندگی کے مختلف زاویوں سے ان کی فکر بحث کرتی ہے۔ جوش ہے میدان میں، انہوں نے امام کو دیکھا تو پکار اٹھے، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا، دو عالم اجالا کر دیا۔ کسی نے یوں دیکھا کہ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا۔ اب ذرا دیکھیں کیسے کیسے زاویے ہیں، کیسا کیسا نقطۂ نظر ہے، کس طرح سے امام کی مقدس سیرت واضح ہو رہی ہے اور اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کتنے پہلو ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے دوستو کہ ان پہلوؤں سے یزیدی اتنے جل گئے ہیں کہ کبھی بیعت کا تقاضا اور کبھی بدعت کا سوال۔ کبھی تو بیعت کا تقاضا اور کبھی بدعت کا سوال، رخ بدل کر آ رہے ہیں شامیانے کا وقت۔ سب نے حالات تو دیکھا ہے وہ منظر کشی کی۔ میں عرض کروں
ہوئی آنکھوں میں میری ایک دشت کا منظر آج، اجڑی ہوئی آنکھوں میں میری ایک دشت کا منظر آج بھی ہے، جلتے ہوئے خیمے آج بھی ہیں، نیزے پہ کوئی سر آج بھی ہے۔ کل ہی کی طرح خونی خونی صبحوں کا مقدر آج بھی، کل ہی کی طرح خونی خونی صبحوں کا مقدر آج بھی ہے، دریا دریا پہرے پر کوئی شام کا لشکر آج بھی ہے۔ کل دشت بلا کے اندھیروں میں روتا ہوا چھوڑ آئے تھے جسے، کل دشت بلا کے اندھیروں میں روتا ہوا چھوڑ آئے تھے جسے، اس کمسن بچی کے سر سے چھنتی ہوئی چادر آج بھی ہے۔ کل دشت بلا کے اندھیروں سے، کل دشت بلا کے اندھیروں میں روتا ہوا چھوڑ آئے تھے جسے، استعارے دیکھیے، اس کمسن بچی کے سر سے چھنتی ہوئی چادر، سیاست نہیں مگر اسلام میں مذہب بھی ہے اور سیاست۔ ہمیں مجلس حسینی کو افہام و تفہیم کی مجلس بنانا چاہیے، سمجھنے اور سمجھانے کی مجلس بنانا چاہیے، اس لیے کہ قربانی بہت بڑی چیز ہے اور اس قربانی کو جذباتیت کی رو میں بہایا نہیں جا سکتا۔ اس قربانی کو رسم و رواج کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس، سخت افسوس کہ اس قربانی پر پانی پھیرنے والوں نے حکومت اور طاقت کا سہارا لے کر اتنی جھوٹی روایات کو گڑھ لیا ہے اور اس قدر شاطرانہ پروپیگنڈوں کی چالیں چلی کہ دھیرے دھیرے زمانہ اسلامی تعلیم و تربیت سے دور ہونے کی بنا پر ان سازشوں اور فریب کا شکار ہو کر رہ گیا، اور آج نتیجتاً سسکی لیتا ہوا ظلم لمبی زبان کھولنے لگا ہے، قلم کی سیاہی عقیدے کی سیاہی بن کر آ رہی ہے، یزید کے لیے نرم گوشے پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کی خاندانی عبقریت کو تاریخ کے آئینے میں دکھایا جا رہا ہے، اس کی چستی، اس کی چالاکی، اس کی فرزانگی، اس کی بیداری، چھوٹی سی عمر میں اتنی عظیم الشان بادشاہت، آج یہ سارے کے سارے سبجیکٹ اس شاقان اہل بیت ان کی عقیدتوں کو کہ وہ دولتیں گرا مایا چھین لینا چاہتی ہیں جو ایک زمانے سے وراثتاً نسل بعد نسل اور قرن بعد قرن مسلمانوں کا سرمایہ افتخار رہا۔ دور حاضر کی یزیدی خونے
شہیدوں کی سرخی اڑا لینے کی فکر میں. اس لیے کربلا کی داستان کو، اہل بیت مصطفیٰ کی داستان کو نہ صرف یہ کہ ذوق و شوق سے سننے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کا چہرہ، ان کا عمل، ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کا فضل، ان کا عقیدہ، ان کا عمل اپنے وجود سے دکھلانے کی ضرورت ہے، تاکہ قدم قدم پر غلامان حسین کے ذریعے حسین کا تعارف ہوتا رہے، حسینیت کا تعارف ہوتا رہے. داعش کی شکل میں یزیدیت کا تعارف زور و شور پہ ہے، طالبان کی شکل میں یزیدیت کا تعارف مکمل طور پہ ہو رہا ہے، اور اسی یزیدی فکر کو اصل اسلام ثابت کرنے کے لیے دنیا کے بازیگر سیاستداں باقاعدہ امریکہ اور یورپ اور یہودیوں کے مرکز سے اپنا نصب العین بنائے ہوئے تحریک چلا رہا ہے. ساری دنیا کو آج باور کرا دیا گیا کہ اسلام کا تعارف حاصل کرنا ہے تو داعش کو دیکھو، اسلام سے متعارف ہونا ہے تو طالبان کو دیکھو، اسلام کی تعلیمات کو اگر سمجھنا ہے تو بغداد کی دھرتی کی تباہی دیکھو، اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے خون دیکھو. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم کا اثر ہے کہ شر و فساد پھیل رہا ہے، یہ قرآن کی تعلیم کا فلسفہ جہاد ہے جس کے ذریعے یہ جہادی عالم عمل میں آ کر اپنے مذہب کا تسلط ادیان دیگر پر چاہتے ہیں. میں نے بہت بڑا سبجیکٹ اٹھایا اور یہ 10 منٹ میں بولوں گا اس لیے کہ وقت کی یہ ضرورت ہے. تو جس طرح کا اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اگر اسی کا نام اسلام ہے تو دنیا کون سا قصور کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ نہ سمجھے؟ دنیا کون سا قصور کر رہی ہے کہ اسلامی تعلیم کے اوپر وہ سوالیہ نشان نہ لگائے؟ یہ سارے کاروبار کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسلام آیا تھا انسان کو اندر سے بدلنے کے لیے، اسلام آیا تھا ظلم کی جگہ عدل قائم کرنے کے لیے، اسلام آیا تھا گھمنڈ کی جگہ منکسر المزاجی کے انعقاد کے لیے، اسلام آیا تھا بے حیائی کی بساط لپیٹ کر شرم و حیا کی دولت سے انسان کو نوازنے کے لیے، اسلام آیا تھا انسانوں کی جان کے تحفظ کے لیے، اسلام آیا تھا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، اسلام آیا تھا حقوق اللہ کے تحفظ کے لیے، حقوق العباد کے تحفظ کے لیے. اسلامی فکر یہ تھی کہ ایک آدمی کا قتل ساری دنیا انسانیت کا قتل ہے. اسلامی فکر یہ تھی کہ ایک آدمی کا تحفظ ساری دنیا انسانیت کا تحفظ ہے. اسلامی فکر کے ذریعے دنیا پہ وہ نقش رحمت چھوڑے گئے کہ دنیا کے سامنے جب اسلام کا سیل رواں پڑا تو ظلم و ستم سس و خاشاک کی طرح بڑھ گئے، مگر آج تو اسلام ہی ظلم کا دوسرا نام بن گیا ہے، اسلام ہی دہشت گردی کا دوسرا نام بن گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ملزم اور مجرم ہیں وہ جن لوگوں نے اپنے فعل سے اسلام کی ایک نئی تعریف کو پیدا کیا ہے. تو یہ جو اسلام کی نئی تعریف کہی گئی، یہ جو
न्यू इस्लाम सामने आया और ये जो मॉडल ऑफ इस्लाम सामने आ रहा, जहां से लोगों को धोखा देने में अदियार इस्लाम अच्छी तरह से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। दाढ़ी रखकर ये आया, टोपी लगा कर ये आया, अमामा बांध कर ये आया, सजदा करता हुए आया, कुरान पढ़ता हुआ ये आया, नारे तकबीर लगाता हुआ ये आया, जिहाद का नारा लगाता हुआ ये आया, इस्लाम के नाम पर ये सामने आया, मगर इसके कारोबार क्या है? मस्जिदों में ये बम मार रहा, इमाम बारगाहों पे बम मार रहा, नमाजियों को शहीद कर रहा और अपने को इस्लाम का दाई कह रहा। दरअसल यही वो फिक्र थी जिसकी बुनियाद यजीद के जमाने में यजीद के अमल से पड़ गई थी और रोजे अव्वल ही इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुसलमानों को यह पैगाम दिया था कि मुसलमानों होशियार रहना, खबरदार रहना, हर दौर में ये नामकार चेहरे मेरे नाना के दीन की शक्ल बिगाड़ेंगे। तुम अपनी बदअमलियों की कुर्बानी देकर और यजीदियत से अपने आप को अलग करके सच्चे इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम नाम